قدر لوگ غمتاری ہوتا تھا. اور آج کیا ہے کہ ادھر نماز جنازہ پڑا سامنے ہوتا ہے کہ ہم کھانوں کے الانوں میں پڑے ہوتے ہیں, ہم ان چکروں میں پڑے ہوتے ہیں. گھر میں جنازہ پڑا ہوتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کھانا کس انداز میں تیار کیا جائے, کس طرح لوگوں کی ڈیل کی جائے. ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی. حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ انہوں نے چند احباب کو دیکھا جو مردے پر ترس کھا رہے تھے. آپ فرمانے لگے جس پہ تم ترس کھاتے ہو نا, یہ تو 3 مشکل مقامات سے گزر چکا ہے. ملک الموت کا چہرہ اس نے دیکھ لیا, موت کی سختی اس نے برداشت کر لی. اگر تم نے ترس کھانا ہے تو اپنی ذات پہ کھاؤ, اپنے آپ پہ کھاؤ, کہ تم نے ملک الموت کا چہرہ دیکھنا ہے, تم نے موت کی سختی کو برداشت کرنا ہے. اور موت کی سختی تو اتنی زیادہ ہے کہ ہم کب اس کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں. یہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. معزز سامعین کرام، تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے. ہزاروں کروڑوں خربوں سلام بروح محمد علیہ الصلاۃ والسلام. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ کے مبارک مقدس الفاظ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے. رب العالمین کی بارگاہ عالیہ میں التجا ہے باری تعالی حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ اور آپ سب حضرات کو اللہ پاک سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم سب احباب چودھری محمد لطیف صاحب کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ عالیہ میں التجا ہے باری تعالی مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. اے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اعلان فرما دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو، جس موت سے تم کنارہ کشی کرتے ہو، جس موت سے تم دور ہوتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت ایک نہ ایک دن تم سے ضرور ملاقات کرے گی، تم سے ملے گی. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ایک نہ ایک تم سے ضرور ملاقات کرے گی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر وہ پروردگار عالم کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا جو ہر چھپی ہوئی اور واضح چیز کو جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا، خبردار کرے گا، تمہیں بتائے گا کہ تم اس دنیا فانی پہ کیا کرتے رہے، کیا عمل کرتے رہے. اللہ پاک ہر چھپی ہوئی اور واضح چیز کو جانتا ہے. اللہ قیامت کے دن آپ کو بتائے گا کہ آپ کیا کرتے رہے. ہم بھی اگر اپنے گریبان میں جھانکیں، صبح ہوتی ہے شام تک ہم اگر گریبان میں جھانکیں کہ ہم نے دن کے اندر کیا کیا، رات بستر پہ گئے تو وہاں گریبان میں جھانکیں کہ پورا دن میں نے کیا کیا، کیا اچھے اعمال کیے، کیا برے اعمال کیے، کیا میں نے کسی کو ستایا ہے، کسی کو دکھ دیا ہے، کسی کو کوئی برا جملہ کہا ہے جس سے اس کا دل ٹوٹا ہے، اسے تکلیف پہنچی ہے. یہاں میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے اچھا مسلمان، سب سے پاکیزہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے. کٹاگری کیا ہے؟ اب اس حدیث مبارکہ کے غور کرو. یہاں کوئی یہ نہیں ارشاد فرمایا جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے،
शब बेदारियां करता है, रोजे रखता है, सदका व खैरात करता है और दीगर बेशुमार इबादत करता है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सबसे अच्छा मुसलमान, सबसे पाकीज़ा मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। आज हम अगर अपनी सोसाइटी, अपने मोहल्ले, अपने घर पे नजर दौड़ाएं, अगर सिर्फ इस हदीस मुबारक पे अमल करें तो मैं यकीन के से कहता हूं तो हमारे मुआशरे से आधी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। अगली हदीस मुबारक मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मर जाता है, मरने के बाद उस मैयत को गुस्ल दिया जाता है, कफन पहना दिया जाता है और उसके बाद शानदार तरीके के साथ, प्रोटोकॉल के साथ कंधों पे उठा के जनाजा गाह की तरफ ले जाया जाता है। तो आवाज आती है, अगर इंसान गुनहगार है, बदकार है, खताकार है, तो आवाज आती है, हाय सद अफसोस, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे अजीजों अकारब, ऐ मेरे भाइयों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे किधर ले जा रहे हो। अगर मैयत नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, अल्लाह का नेक बंदा है, तो आवाज आती है, मुझे जल्दी मेरे मुकाम की तरफ ले चलो, मुझे जितना भी जल्दी हो सके मेरे मकाम की तरफ ले चलो, जो मेरे कब्र है उसकी तरफ जल्दी ले चलो। तो मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैयत की इस आवाज़ को सिवाय इंसान के हर चीज़ सुनती है, हर चीज़ सुनती है। अगर इंसान सुन ले तो वो बेहोश होकर गिर पड़े या मर जाए, इतनी दर्द भरी आवाज़ के साथ मुर्दा पुकारता है। तो मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानो, कोई भरोसा नहीं है। आज ये हमारे बुजुर्ग हमसे जा रहे हैं, हमारा भी नंबर है, पता नहीं है कब हमारी रूह निकल जाएगी। लिहाजा अपनी जिंदगी को गनीमत जानो, नेक अमाल करो, अच्छे अमाल करो, कोशिश करो कि मेरी वजह से किसी को कोई दुख न पहुंचे, कोई तकलीफ न पहुंचे, मेरी वजह से किसी का भला हो जाए, किसी की अच्छाई हो जाए, किसी का सुकून हो जाए। तो मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानो। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वालिदैन के मुतल्लिक़ बेशुमार अहदीस मुबारक बयान करने की सआदत नसीब हुई, तो उसी मुनासिबत से अर्ज़ करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वालिदैन की शान देखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मोमन अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से, प्यार की निगाह से एक मर्तबा उनके चेहरे को देखता है, जियारत करता है, दीदार करता है, रब्बुल आलमीन उसके नामा अमाल में एक मकबूल हज का सवाब अता फरमा देते हैं। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स 40 मरतबा अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से, प्यार की निगाह से देखेगा, तो क्या रब ताला उस इंसान को 40 मकबूल हज का सवाब अता फरमाएंगे? मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो रब्बुल आलमीन, वो परवरदिगार आलम इससे भी ज्यादा सवाब अता फरमाने वाला है। अब देखिए कि सिर्फ एक मरतबा जियारत करने से, एक मरतबा दीदार करने से, एक मरतबा देखने से रब ताला इतना अजर सवाब अता फरमाता है। जो शख्स अपने वालिदैन की खिदमत करता है, शब रोज दिन रात उनकी खिदमत में वक्त गुजारता है, अल्लाह पाक कितना अजर सवाब अता फरमाता है। तो मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, हम कितने खुशबख्त हैं, कितने खुश नसीब हैं कि मुसलमान के घर में पैदा हुए, मुसलमान हैं। सबसे बड़ा करम, सबसे बड़ा एहसान क्या है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, सबसे बड़ा एजाज है। तो मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, अब देखिए कि जो हमारा भाई, हमारे बुजुर्ग इस दुनिया फ़ानी से चले जाते हैं, अगर गुस्ल दो तो तब भी सवाब है, कफन पहनाओ तब भी सवाब है, कांधा दो तब भी सवाब है, और
مردے کو قبر میں ڈالو تب بھی ثواب ہے، نماز جنازہ میں شریک ہو تب بھی ثواب ہے، اور مرنے کے بعد جب ہم ان کو دفناتے ہیں، دفنانے کے بعد مٹی ڈالتے ہیں اس کا بھی ثواب ہے۔ معزز سامعین کرام، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک قرات کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احد پہاڑ جو ہے، جتنا احد پہاڑ ہے، اللہ پاک میت کی جو نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں اللہ پاک انہیں احد پہاڑ جیسا ثواب عطا فرماتے ہیں، جو صرف نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، اور جو کفن دفن کے بعد دفنانے میں شریک ہوتے ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کو بھی احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرماتا ہے رب تعالیٰ۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ عالیہ میں التجا ہے، باری تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا جد الحسن والحسین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ سمعین ذی وقار، قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مقدسہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، قرآن کریم کا ایک ایک لفظ الف لام میم سے لے کر والناس تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاک کی ساری زندگی اور ساری زندگی کے کہے گئے مقدس کلمات، وہ الفاظ ہمارے لیے، ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان کے لیے، اور ہم سے بعد جو آئیں گے ان کے لیے تا قیام قیامت، ایک ایک لفظ جو ہے نا، ایک ایک لفظ وہ ہماری دین و دنیا کی بھلائیوں کے لیے اگر ہم اس پر عمل کریں تو ایک ہی جملہ ہماری زندگی کو بدل دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن ہم ایک جملہ کیا ایک دن میں پورا قرآن بھی پڑھیں، سنیں، سنائیں، ایک جنازہ کیا 10 جنازے کندھوں پر اٹھائیں، لیکن پھر بھی یہ موت کا جو فکر، موت کا خوف، موت کا غم اور آخرت کی جو تیاری ہے نا، یہ چند لمحے بھی آج ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں۔ ایک تو ہوتا تھا نا وقت کہ جنازہ گاہ میں جب آتے تھے تو جنازہ گاہ میں کھڑے ہو کر کم از کم انسان خوفزدہ ہوتا تھا، دوسرے کی موت کو دیکھ کر انسان اشکبار ہوتا تھا، اور دوسرے کی اس جانے والے، جس طرح یہ محترم چودھری محمد لطیف صاحب یہ ہمیں ایک سبق دے کر جا رہے ہیں کہ میں نے کتنی طویل زندگی تمہارے اندر رہ کر گزاری، اتنی زندگی گزارنے کے بعد پھر بھی آج مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر لبیک کہنا پڑا اور یہ دنیا چھوڑنی پڑی، چاہے دنیا کا مال و متان ہو، غریبی ہو، دنیا کا جاہ و جلال ہو، منصب ہو، جو بھی کچھ ہو، لیکن جب یہ پیغام آ جاتا ہے تو اس وقت انسان کو سب کچھ چھوڑنا پڑتا۔
اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ جب یہ وقت آتا ہے نا، وقت نزع، آخری وقت، تو اس وقت ایک سیکنڈ کچھ لمحے نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اس وقت وہ انسان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، دنیا کا مال اور دولت انسان کو نہیں بچا سکتا، تکبر اور غرور انسان کو نہیں بچا سکتا، انسان کا بڑا منصب انسان کو نہیں بچا سکتا۔ اس وقت انسان کو اس رب تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہہ کر یہ دنیا چھوڑنا ہی پڑتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز جنازے پڑھا کرو، قبرستان کے چکر لگایا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ لیکن آج ہم نماز جنازوں میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ جس راستے سے ہم گزرتے ہیں، راستے میں ایک دن میں ہم 20 قبرستانوں کی زیارت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر وہ خوف خدا طاری نہیں ہوتا، ہمارے اندر وہ فکر جو ہوتی ہے نا موت کی، اس سفر کی، ہم اس کی وہ تیاری کے لیے ہر کسی کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں عمومی طور پر یہ جنازوں میں بھی دیکھا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرماتے تھے، جب کوئی جنازہ دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ تم بھی چلو اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ ہم ایک جنازے میں کھڑے ہو کر نہ جانے ہم کس انداز میں گفتگو میں ہم ہوتے ہیں، ہمارے خیالات کیا ہوتے ہیں، جنازہ دیکھ کر بھی ہم عبرت نہیں پکڑتے۔ حضرت امش فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز جنازوں میں ایک وہ وقت تھا کہ جب وہ فرماتے ہیں جب ہم نماز جنازوں میں شرکت کیا کرتے تھے تو سارے لوگوں کو ہم اشک بار دیکھتے تھے، سارے لوگوں کی آنکھیں جو تھی وہ آنسو سے رواں ہوتی تھی۔ ہم دیکھ کر یہ نہیں سمجھتے تھے کہ کس سے تعزیت کی جائے، میت کے ورثاء کون ہیں، اولاد کون ہے، باپ کون ہے، بہن کون ہے، یعنی کہ اس قدر لوگ غم طاری ہوتا تھا۔ اور آج کیا ہے کہ ادھر نماز جنازہ پڑا سامنے ہوتا ہے کہ ہم کھانوں کے الانوں میں پڑے ہوتے ہیں، ہم ان چکروں میں پڑے ہوتے ہیں۔ گھر میں جنازہ پڑا ہوتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کھانا کس انداز میں تیار کیا جائے، کس طرح لوگوں کی ڈیل کی جائے، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ انہوں نے چند احباب کو دیکھا جو مردے پر ترس کھا رہے تھے۔ آپ فرمانے لگے جس پہ تم ترس کھاتے ہو نا، یہ تو 3 مشکل مقامات سے گزر چکا ہے۔ ملک الموت کا چہرہ اس نے دیکھ لیا، موت کی سختی اس نے برداشت کر لی۔ اگر تم نے ترس کھانا ہے تو اپنی ذات پہ کھاؤ، اپنے آپ پہ کھاؤ، کہ تم نے ملک الموت کا چہرہ دیکھنا ہے، تم نے موت کی سختی کو برداشت کرنا ہے۔ اور موت کی سختی تو اتنی زیادہ ہے کہ ہم کب اس کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ تو جانے والے کو ہی پتا ہوتا ہے کہ موت کی سختی کتنی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے آسانیاں ضرور پیدا فرماتا ہے، لیکن دیکھیں کہ جس راستے پر یہ جا رہے ہیں، اگر اس راستے کی ہم تیاری کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اپنے مسلمان بھائی کو ستانا چھوڑ دیں، اس کا حق کھانا چھوڑ دیں، اس کو دکھ کے بجائے سکھ پہنچانا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا اور آخرت ہمارے لیے بہتر فرما دیتا۔ لیکن ہم کیا ہے کہ نماز جنازوں میں کھڑے ہو کر بھی ہمیں اس بارے میں فکر نہیں ہوتی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر قربان جائیں، ایک عورت حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے کہ دل جو ہے یہ بہت سخت ہو چکا ہے، یعنی دل میں فکر آخرت یا خوف خدا معاملات بہت کم رہ چکے ہیں۔ المختصر، تو آپ فرمانے لگی کہ موت کو تم کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کی سختی جو ہے یہ انسان کے دل کو موم کر دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے۔ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے رہنا ہی نہیں، موت کا ایک نہ ایک دن، ایک لمحہ کوئی پتہ نہیں۔ آج ہم نماز جنازہ میں حاضر ہیں، کھڑے ہیں، صحت سلامتی کی صورت میں ہیں، چند لمحوں بعد ہم میں سے کس کا نماز جنازہ اٹھایا جائے گا؟ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے، اور جب ہم نماز جنازوں میں حاضر ہوں تو نماز جنازہ دیکھ کر اور اس کے علاوہ ہر لمحہ ہمیں اس سفر کو یاد رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جانے والے مرحوم کی اللہ یہ سفر جس پر یہ روانہ ہو رہے ہیں اللہ سفر کی مشکلاتیں آسان فرمائے، لواحقین کو اللہ صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ فکر آخرت اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم اغفره وارحمه وادخله في الجنة اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالدا وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة پروردگار مالک ارض و سما الرحمن الرحیم رب اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاک کا وسیلہ ماہ مقدس کا واسطہ سورہ فاتحہ درود پاک سورہ اخلاص اور دیگر کلمات طیبات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما اس کا ثواب انبیاء اور رسل نبیین صدیقین شہداء صالحین اولیاء کاملین اولیاء امت تمام امت محمدی مرحومہ مغفورہ کے روح کو پیش کرتا ہوں آمین نیکوکاروں کے درجاتوں میں بلندیاں اور گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما بالخصوص مالک مولا ان دویہ کلمات کا ثواب حاضر میت محترم چودھری محمد لطیف صاحب مرحوم مغفور کی روح کو پیش کرتا ہوں قبول فرما ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما جس سفر پر یہ روانہ ہو رہے ہیں سفر کی تمام مشکلاتیں آسان فرما قبر کی وحشت قبر کی گھبراہٹ گرمی عذاب سے اللہ محفوظ فرما ممکن اور نکیر کے سوال جوابات میں آسانیاں عطا فرما قبر سے لے کر میدان معشر تک تمام منازلیں آسان فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما دنیا میں رہتے ہوئے بشری تقاضوں کے مطابق سرزد ہونے والی جمیع خطائیں معاف فرما نیک اعمال یہ دعا ان کے لیے ذریعہ بخشش و مغفرت فرما اور واحقین کو صبر پر اجر عظیم عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم میں